السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو کسی دوسرے انسان کو کسی کے سامنے ذلیل کرتے ہیں یا اس کی عزت یا اس کے کسی بھی طریقے سے اس پر وار کرتے ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے ذلیل کرتے ہیں۔ آج کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے یعنی معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جیسا کہ دوستو، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتانے کی کوشش کری ہے کہ جیسے آج لوگ ایک دوسرے کی عزت پہ وار کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، آج دوسرا انسان ہر دوسرے انسان کی طرف دیکھتا ہے حسد کی نگاہ سے، کسی بھی طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کر دوں، جسے موقع ملتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، کاروبار پہ وار کرتا ہے، ہر طریقے سے آج ایک دوسرے کو لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کل قرب قیامت میں جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اسے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو ذلیل کیا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا، کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب ہوگا۔ وہاں پیسے نہیں چلنے والے کہ آج ہم لوگ سوچتے ہیں دولت ہے، شہرت ہے، یہ کچھ کام نہیں آنے کا۔ وہاں اللہ کے ہاں سیدھا حساب ہوگا۔ اگر نیک عمل ہوں گے ہمارے اور ہم نے کسی کو ستایا ہے تو وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ ہمارے اسے دے دے گا جسے ہم نے ستایا ہے، اور اگر ہمارے پاس اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں ایسے دن سے بچائے کہ اگر ہم نے کسی کو ستایا اور ہمارے پاس کچھ نہ نکلا نیک عمل، اور ہمارا اگر بالکل پٹارا خالی ہو گیا تو اس کی برائیاں ہمارے سر ڈال دی جائیں گی۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کسی کو نہ ستانا چاہیے، اچھے کام کرو، لوگوں کے حق میں بہتر سوچو، لوگوں کے لیے بہتر کرو۔ اللہ ہم ان سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔